رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ یہ دو کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے اور آپ کے اصحاب ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، وہ کون سے دو کام ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا ایک خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، تو زیادہ تلاوت قرآن مجید کی رمضان میں ہی کی جاتی ہے۔ وہ لوگ بھی قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں جو پورا سال ختم قرآن نہیں کر پاتے۔ کوئی ایک کرتا ہے، کوئی دو کرتا ہے۔ آپ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کا کون سا پارہ اور کتنے ختم قرآن آپ نے کر لیے ہیں، یا کتنے ختم قرآن کی آپ نے نیت کر رکھی ہے۔ تو جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو قرآن پاک مکمل ہونے پر آپ نے یہ دو کام ضرور کرنے ہیں۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جب آپ ختم قرآن کریں تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن مجید کی آخری سورہ انہوں نے تلاوت کی، قرآن مجید بند کر کے رکھ دیں گے۔ یہ طریقہ ختم قرآن کا نہیں ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ختم قرآن فرماتے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک ختم فرماتے تو دوبارہ اس کا آغاز کرتے، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، میں بہت تیزی سے قرآن پاک پڑھتا ہوں اور ایک رات میں مکمل کر لیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں سورہ بقرہ اور آل عمران کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں، بجائے اس کے کہ تیزی سے پورا قرآن ختم کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اور جب تم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس شخص کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب تم قرآن مجید کی آخری سورہ مکمل کر لو تو اسے آخری آیت نہ بناؤ، یعنی یہ آخری نہ بناؤ بلکہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ سے دوبارہ آغاز کرو اور قرآن کو شروع کرو، کیونکہ اس طرح قرآن کے شروع اور آخر کو جوڑا جاتا ہے۔ یعنی ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی سورہ ناس آپ نے مکمل کی، اب آپ یہاں پر تلاوت کو ختم نہ کریں بلکہ دوبارہ سورہ فاتحہ کی طرف لوٹیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے ختم قرآن پر دعا۔ ایک تو دعا وہ جو قرآن پاک مکمل ہونے پر آخر میں لکھی ہوتی ہے، وہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب قرآن پاک ختم کرتے تو سب کو جمع کر کے دعا فرماتے، یعنی یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص رات میں قرآن پاک ختم کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر دن میں ختم کرتا ہے تو شام تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص ختم قرآن کرتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ختم قرآن پر دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیسے کریں؟ آپ اپنے فیملی ممبر کو جمع کریں، گھر میں جو بھی ہیں ان کو جمع کریں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد پھر جو بھی آپ کو عربی دعائیں یاد ہیں، عربی دعائیں جو آپ کو آتی ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ، جو تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، تیری توفیق سے میں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے۔
اے اللہ اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرا مالک اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، اور اس پر جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور پھر پوری امت مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کرے، اور اپنے مرحومین کو اس وقت ضرور یاد رکھیں، مرحومین کو ایصال ثواب کریں، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، یہ وقت مقبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔